नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। अब गुफ्तगू हो रही थी कि गवर्नमेंट जो है उसका 1 साल मुकम्मल हुआ है और वो बाकायदा तौर पर उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज जिस तरह पहले जिक्र हुआ कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने गिनवाया कि 1 साल में गवर्नमेंट ने क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं और जो आज का न्यूज़ पैक जिसको इस्तेमाल कर रहे थे कि फरवरी का जो लेटेस्ट डेटा है इन्फ्लेशन के हवाले से वो 1.5%, 1.5% यानी कि 2015 से लोएस्ट ये इन्फ्लेशन रेट है जो गवर्नमेंट ये कह रही है। कल जो है वो एक बाकायदा इवेंट भी मुनाकिद हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वो उसकी सदारत करेंगे और उसमें जो 1 साल की अपनी जो भी अचीवमेंट्स हैं उसके हवाले से गवर्नमेंट जो है वो बात करेगी। अब ये जो 1 साल है इसमें अपोजिशन के हवाले से कैसा रहा, लेट्स टेक स्टॉक ऑफ दैट, क्योंकि अभी इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो कहा यह जा रहा है कि अब पीटीआई का जो मेन प्रायोरिटी है वो है एक इत्तेहाद, अलायंस, ग्रैंड अपोजिशन, और रमज़ान उल मुबारक के महीने में उसमें कुछ होमवर्क होगा और ईद के बाद में देखते हैं कि उस अलायंस के ज़रिए क्या वो गवर्नमेंट के ऊपर को दबाव डाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इस वक्त एक आम तासुर तो ये है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा दबाव महसूस कर नहीं पा रही फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। तो 1 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कैसा रहा? में ज्वाइन कर रही हैं मेहरबानो कुरैशी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। जी अस्सलाम वालेकुम मेहरबान साहब। अच्छा, अगर हम ये इफ़ यू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, जाहिर बात है स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों जो हैं वो सामने आती हैं और उसमें हम बात कर सकते हैं, लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखें तो जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी हुई थी पिछले साल के फरवरी के इलेक्शंस के फौरन बाद और जहाँ पे पीटीआई आज खड़ी हुई है, तो आम तासुर है कि पीटीआई एक ज्यादा कमजोर पोजीशन में है कंपेयर टू 1 ईयर अगो। आई एग्री विद यू। हम इसको किस मेट्रिक से देख रहे हैं? मेरे ख्याल में अगर आप देखें कि अवाम में पजीराई कितनी है, लोगों के दिलों में क्या खान साहब के लिए जगह बढ़ी है या कम हुई है, क्या लोग ज्यादा तहरीक इंसाफ की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, अगर इन सब मेट्रिक से देखें तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में इजाफा हुआ है और वो ज्यादा मजबूत हुई है और एक ज्यादा बड़ी जमात बनी है। हाँ, अगर आप इस बात से देखें कि तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल स्पेस वो बढ़ा है, नहीं, उसमें हमने देखा है कि हालांकि हमने साल शुरू बहुत कम पॉलिटिकल स्पेस के साथ किया, इलेक्शंस में हमें निशान नहीं दिया गया, हमारा एक सियासी जमात के तौर पे वजूद जो है उसको खत्म किया गया। उसके बावजूद हम इलेक्शंस में गए, हम इलेक्शन जीते, हमारे लोगों के वोटों पर डाका डला, फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत में आई, फॉर्म 45 वाले बाहर बैठे हैं। उसके बावजूद आपने इतनी कम स्पेस होने के बावजूद आपने देखा और तंगी बढ़ती चली गई। पाकिस्तान में बुनियादी हकूक जो हैं उनको हमने उनका मलिया मेट होते देखा है पिछले 1 साल में। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर हमने ये तो हो गया, लेकिन अगर हम उस यानी कि एक बैरोमीटर पे देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कुछ किया पिछले 1 साल में, जो भी सियासत की, जो भी फैसला साजी की, उसके नतीजे में आज वो इक्तदार के ज्यादा करीब हैं या दूर हैं, तो उसमें तो क्लियरली ये होता है कि 1 साल की सियासत के बाद गवर्नमेंट ज्यादा रिलैक्स्ड है, इस्टेब्लिशमेंट ज्यादा रिलैक्स्ड है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तर अपने जो भी उनके पास जो हरबे थे, जो भी तीर थे, वो सब चलाने के बाद आज वहां पे खड़ी है कि नाउ दे हैव टू फिगर आउट कि अब क्या करना है। क्योंकि फात साहब, हमें खुश फहमी है कि इस वक्त सियासत चल रही है मुल्क में, हमें खुश फहमी है कि इस वक्त जमहूरियत नाफिज है पाकिस्तान में। इस वक्त ना हम एक जमहूरी सिस्टम के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, ना पाकिस्तान में जमहूरियत है, ना पाकिस्तान में आइन का तहफ़्फ़ुज़ है, ना पाकिस्तान में आपके हकूक का कोई तहफ़्फ़ुज़ करने वाला है। जो आपकी अदालतें हैं जो कि विच स्टैंड एज अ बुलवर्क अगेंस्ट एनी अटैक्स ऑन योर राइट्स, जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, वो अदालतों का आपने हाल देख लिया। अदालतें पूरी तौर पे मफलूज कर दी गई हैं। अदालती निज़ाम जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है उसको बदनुमा और बेशक्ल कर दिया गया है 26वीं आईनी तरमीम के साथ। तो मेरे ख्याल में अगर हम तहरीक इंसाफ या अपोजिशन का देखें तो उसमें आप ये भी देखेंगे कि जब आप इतना ज्यादा धकेल देते हैं किसी को दीवार के साथ और हर किस्म का स्पेस कम कर लेते हैं, तो फिर वो जो आवाजें हैं
وہ ذرا دوبارہ اٹھنا شروع ہوتی ہیں اور وہ اکٹھے ہونا شروع ہوتی ہیں. لیکن جو فیصلہ سازی ہوئی، دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے، یہ بات آپ کی درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو مشکل وقت آیا ہے، جو سختیاں ہوئی ہیں، اس سے تو کوئی آرگومنٹ ہے ہی نہیں، بالکل ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ جیسے جیسے اس نظام نے جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو مضبوط کیا ہے تو وہ ایٹ دی ایکسپینس آف انسٹیٹیوشنز لائک دا میڈیا اور جوڈیشری کیا ہے. یہ بالکل آئی ایگری وتھ یو. مگر اگر آپ دیکھیں بالکل ایک پریکٹیکل پالیٹکس سے، تو آج گورنمنٹ جو کل صبح جو پرائم منسٹر جا کے جو بات کریں گے وہ تو بڑے ریلیکس فیل کر رہے ہیں. سو پیورلی فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو یہ جو اب نیا سیکنڈ ایئر شروع ہو رہا ہے، ایئر 2 آف دس پارلیمنٹ، اس میں پاکستان تحریک انصاف کو اب بالکل نئی طریقے کی حکمت عملی لانی پڑے گی. ورنہ تو گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی جو کر رہی ہے وہ کرتی رہے، ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے، وی آر ویری ریلیکسڈ. کریکٹ، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر پریکٹیکل پالیٹکس کے لینس سے دیکھیں تو آپ کو بھی ہمیں بھی، کیونکہ آپ ہمیں جج کریں گے اس لینس سے، اور ہمیں اس لینس کے اندر رہتے ہوئے یا اس پیراڈائم کے اندر ہمیں آپریٹ کرنا ہے. تو اب جو دوسرا سال ہے، ہم نے پہلا سال بڑی کوشش کی کہ ہم ایک جمہوریت کے تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے ایک ایسے لاہے عمل لے کر آئیں، آئین اور قانون کے جو دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہو کہ ایک جمہوری نظام چل رہا ہے اس ملک میں. مگر اب ایئر سیکنڈ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بالکل اور مضبوط ہوئی ہے مگر جمہوریت سے دور ہوئی ہے. میرے خیال میں اگر ہم ماضی میں کمپیئر کریں حکومتوں سے، تو جو اس ملک میں مارشل لاء کا دور رہا ہے یا ڈکٹیٹوریل رجیمز رہی ہیں، ہم اس نقش قدم پر چل رہے ہیں. تو پھر اب اپوزیشن کا لاہے عمل بھی اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوگا، اور میرے خیال میں جو میڈیا ہے اس کو بھی اسی کو دیکھتے ہوئے اس پہ بات کرنی ہوگی کہ اب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک ڈیموکریٹک سپیس میں آپریٹ نہیں کر رہی ہیں، تو ان کے جو فیصلے ہوں گے، جو اقدام ہوں گے، ان کو ہم دیکھیں گے تھرو اے لینس دیٹ از فائٹنگ اگینسٹ اے نان ڈیموکریٹک. لیکن دیکھیں اس میں مہربان صاحب اب ایک اور کمپلیکیشن آ رہی ہے. یہی جو آپ کا آرگیومنٹ ہے، جو گرینڈ الائنس بن رہا ہے اس میں جو امپورٹنٹ لیڈرز ہیں، مثال کے طور پر شاہد عباسی صاحب ہیں، ان کو کنوینر بنایا ہے، ان کی بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے. اور اوپر سے جو جماعت سب سے امپورٹنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ وہ ہے JUIF. شاہد عباسی صاحب بھی 2-3 بار یہ کہہ چکے ہیں بشمول اس پروگرام میں کہ اگر ہم نے اس گرینڈ الائنس کو کامیاب بنانا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو اپنے طرز سیاست پہ تھوڑی سی نظر ثانی کرنی پڑے گی. JUI بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ کلیئر کرنا پڑے گا کہ ڈیسیشن میکنگ کیسے ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میں تو بالکل یا تو خان صاحب ڈیسائیڈ کرتے ہیں بس دیٹس اٹ، اور اگر ان تک ایکسیس نہیں ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیسیشن میکنگ میں کتنا پرابلم ہوتا ہے. تو اب یہ جو دیگر امپورٹنٹ لیڈرز آپ کے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں، ان سب کو یہ خدشہ ہے کہ ہم جب اس الائنس کا حصہ بنیں گے تو پھر یہ پاکستان تحریک انصاف کی فیصلہ سازی کا جو مسئلہ ہے یہ کیسے حل ہوگا. اور وہ آپ کو کوشن کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا جو آپ کی بڑی ہی جارحانہ سیاست ہے اس میں تھوڑی سی نرمی لانی پڑے گی تاکہ انگیجمنٹ والی سیاست کرنی پڑے. تو یہ ایک نیا چیلنج آپ کے لیے آ رہا ہے. نہیں، یہی بات ہے، جب آپ کسی الائنس یا کولیشن میں جاتے ہیں تو ہر کسی کا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، ان سب کو آن بورڈ لے کے تو پھر ہی جو آپ کی موومنٹ ہے وہ شکل اختیار کرتی ہے. ضرور کئی جماعتیں ہیں جو ہم سے زیادہ ہارڈ لائن ہیں، کچھ جماعتیں ہیں جو ہم سے زیادہ سافٹ پیڈل کرنا چاہتی ہیں. ہارڈ لائن تو کوئی نہیں ہے، کون سی ہے؟ I don't think کوئی زیادہ ہارڈ لائن ہے. You are on the extreme. اسٹیٹمنٹس میں جن لوگوں کے پاس اسپیس ہے، جن کو اجازت ہے، وہ بڑے بڑے اسٹیٹمنٹس دے جاتے ہیں، مگر ہاں سڑکوں پہ اس وقت اور کوئی نہیں نکلا. میرے خیال میں ایک خوف بھی ہے اس وقت، اگر کسی سیاسی جماعت کا ورکر ہے کہ جس نے اس خوف کے باوجود وہ باہر نکلا ہے اور اپنی سیاست اور اپنے نظریے کے ساتھ کھڑا رہا ہے، تو وہ PTI کا ہی ورکر ہے. باقی میرے خیال میں ابھی بھی بہت خوف زدہ ہے اور سمجھ جاتا ہے خوف. دیکھیے جب عدالتیں نہ ہوں، جب پولیس فورس جو ہے اس کو ایک گنڈا فورس کی طرح استعمال کیا جائے، جب آپ کا آئینی تحفظ آپ کے حقوق کا کہیں سے آپ کو نہ مل رہا ہو، تو خوف کیوں نہیں ہوگا. اس کے بعد 26 نومبر کو جس طرح پرامن نہتے شہریوں کو چھلنی کیا گیا، اس کے بعد تو ایک خوف کی لہر ضرور پھیلی. بٹ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس انوائرمنٹ کے اندر ہم لوگوں کو محفوظ رکھتے ہوئے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. اس میں جو JUIF کے سجیشنز ہیں، خاقان عباسی صاحب کی ریزرویشنز ہیں، obviously ہم سب ان سب کو آن بورڈ لے کر ہی آگے چلیں گے اور ایک میکنزم ڈیولپ ہوگا.
بیکاز جب ایک الائنس بنتی ہے تو وہ میکنزم ڈیولپ کرنے میں وقت لگتا ہے. لیکن جو انٹرنل ڈسکشن ہوتی ہوگی، جو انٹرنل ڈسکشن آئی ایم شور آپ کی ہوتی ہوگی، مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی جو 1 year آف پالیٹکس ہے جو ہوئی ہے، اس میں سے اگر کی ٹیک اویز ہوں تو پہلی چیز تو یہ آ رہی ہے کہ جی جو آپ نے بہت جلدی سب کچھ سارے تیر چلا دیے اور سٹیپ بائی سٹیپ نہیں چلے. دوسری چیز یہ کہ جو آپ کا ایکسٹریم پوزیشن رہی اس میں تسلسل نہیں ہے. کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف جو ہے وہ سخت بیانات ہوتے ہیں، کبھی جو ہے نرمی دکھا کر ان سے بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیک آف کنٹینیوٹی سے پرابلم کریٹ ہو رہا ہے. اور تیسرا یہ کہ جو انٹرنل پرابلم ہوا ہے جماعت کے اندر، جو جھگڑے ہوئے ہیں، جو فیکشنلائزیشن ہوئی ہے، جو ہمارے سامنے ہے، ان 3 بنیادوں پہ پی ٹی آئی کو بڑا نقصان ہوا ہے. اب اس وقت الائنس میں جا کے آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف میں یہ ایک ایپیٹائٹ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ اپنی غلطیوں کو درست کیا جائے اور ایک اوپن مائنڈ سے جو ہے یہ ایئر 2 کا آغاز کیا جائے؟ میرے خیال میں ہر سیاسی جماعت سے غلطیاں ہوتی ہیں اور سب کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا پڑتا ہے. صرف سیاسی جماعت سے نہیں، لوگوں سے بھی، اور وہیں سے ڈیولپمنٹ اور گروتھ بھی آتی ہے. تو میرے خیال میں دیکھیے بہت مشکل حالات میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے، اس کے لیڈرز نے، اس کے ممبران نے بڑی بردباری سے مشکلات کا سامنا کیا. ہاں، اس میں ہو سکتا ہے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں، نوبڈی از انفیلیبل، ضرور ہوئی ہیں، اور ہم ان غلطیوں پہ امپروو کریں گے. مگر یہ ضروری ہے دیکھنا اور اس کو ایکسیپٹ کرنا کہ جن صورتحال سے، جن حالات سے پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اور سیاستدان گزرا ہے، اس کی ہمیں ماضی میں مثال نہیں ملتی ایک جمہوری دور کے اندر. ہم بہت قریب ہیں مارشل لاء کے دور کے اندر جو ہوتا رہا جماعتوں کے ساتھ، مگر جمہوری دور کے اندر اس طرح مثال نہیں ملتی. کس طرح ہمارے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی اور آج بھی وہ قائم کھڑے ہیں اپنی جماعت کے ساتھ اور اپنے نظریے پہ. میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور ممبرز نے ایک مثال قائم کی ہے اور یہ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی. مہربان قریشی صاحبہ، بہت شکریہ. ہمیں جوائن کرنے